پال نہیں سکتے، خود محتاج ہو گئے۔ موت نے آ کے جن کی حصوں کو ختم کر دیا، جن کی طاقتوں کو ختم کر دیا۔ آنکھیں تو موجود ہیں لیکن دیکھنے کی طاقت ختم ہو گئی، کان تو موجود ہیں لیکن سننے کی طاقت ختم ہو گئی، ہاتھ تو موجود ہے لیکن پکڑنے کی طاقت ختم ہو گئی، پیر تو موجود ہے لیکن چلنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، ان کے ہاتھ تو موجود ہے لیکن پکڑنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے، پیر تو موجود ہے لیکن چلنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے، آنکھیں تو کھلی پڑی ہے لیکن دیکھنے کی طاقت ختم ہوئی پڑی ہے، اور کان تو اسی طرح صحیح سلامت ہے لیکن سننے کی طاقت ختم ہوئی ہے۔ اس لیے موت تو آ کے ساری حصوں کو ختم کر دیتی ہے، موت آ کے ساری لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن یہ عقیدے بتاتا ہے تاکہ مومن کا ایمان ایک اللہ کی ذات پہ پکا ہو جائے، کیونکہ ساری کی ساری نعمتیں ملیں گی ایمان کی برکت سے۔ دنیا میں غلبہ ملے گا ایمان کی برکت سے، دنیا میں عبادت ملے گی تو ایمان کی برکت سے، دنیا کے اندر شان ملے گی تو ایمان کی برکت سے، دنیا کے اندر اڑان پروان ملے گی تو ایمان کی برکت سے، دنیا کے اندر اولاد ملے گی تو ایمان کی برکت سے، دنیا کے اندر سارے کام بنے گے تو ایمان کی برکت سے، اللہ راضی ہوگا تو ایمان کی برکت سے، قبر کے حساب کتاب آسان ہوگے تو ایمان کی برکت سے، وہ اس پل صراط کے اوپر پار لگے گا تو ایمان کی برکت سے، جنت میں داخل ہوگا تو ایمان کی برکت سے۔ اور اگر ایمان کچا رہا تو اگلے سارے کے سارے مرحلوں پہ بندہ پریشان ہوگا۔ اسی لیے آج موقع ہے ہمارے پاس دنیا کے اندر، آج اس 27ویں رات کے اندر اپنے دل کے سارے تار اللہ کے ساتھ جوڑ کے وعدے کرو۔ اللہ ہمیں آج یقین ہو گیا تیرے قرآن کے مضمون سن کر کہ پالنے والا بھی تو ہے، اور دنیا کے اندر کوئی پالنے والا نہیں ہے، پیدا کرنے والا بھی تو ہے، اور دنیا میں اور کوئی پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ دل میں ایمان ماننے کو کہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں، اس کو آپ کسی اکیڈمی میں جانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے آپ کو ساری رات جاگ کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایمان ماننے کو کہتے ہیں، بلیو کرنے کو کہتے ہیں، یقین کرنے کو کہتے ہیں، عمل کرنے کو کہتے ہیں نا۔ ایمان تو ماننے کو کہتے ہیں۔ یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے دل کی تار کو سیدھا کرو، توجہ کو، اور اللہ کو کہو اللہ جی ہم یہ یقین کر چکے ہیں آج لیلۃ القدر کی اس رات کے اندر کائنات کا اکیلا خالق بھی تو ہے، اور کائنات کا اکیلا مالک اور رب بھی ہے تو صرف تو ہی تو۔ کرتے ہو یہ اللہ سے وعدہ؟ تیسرا حصہ قرآن کا کہف سے لے کر سبا تک، 15ویں پارے سے لے کے سورہ سبا، یہ کون سے پارے میں جی؟ 22ویں پارے میں۔ یہ تیسرا حصہ ہے قرآن کا، اور یہ بھی شروع ہوتا ہے الحمدللہ انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ یہ حصہ بھی الحمدللہ سے شروع کر کے اشارہ دیا، اور دنیا والوں مان جاؤ اس تیسرے حصے کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ پیدا کرنے کے بعد، پال لینے کے بعد، اب دنیا کے اوپر حاکمیت اور کنٹرول اور اختیار بھی اس اپنی پوری مخلوق کے اندر کس کا ہے؟ الحمدللہ۔ خالقیت بھی اسی اکیلے اللہ کی صفت ہے، نمبر 2 ربوبیت بھی اسے اللہ کی صفت ہے، نمبر 3 دنیا کے اوپر حاکمیت بھی صرف اسی کی صفت ہے۔ حاکم بھی اس کائنات کا بلا شرکت غیر حکمران صرف کون ہے؟ زور سے قل اللہم مالک الملک
سوکھیاں سوکھیاں آتا پڑھتا پہ جی تمہیں آندیاں صرف یاد دہانی مقصد ہوتی ہے نا. ویسے تو ماشاءاللہ آپ سن کے تو قل اللہم مالک الملک، ایسا مالک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. جسے چاہے دے دے، جس سے چاہے لے لے. کوئی آگے آڑے آ سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہوتا؟ کوئی دے سکتا ہوتا؟ کوئی دے سکتا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اب بڑھاپے کی عمر میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے نہ رو رہے ہوتے اور یوں نہ کہہ رہے ہوتے ربی انی، میرے اللہ ذرا دیکھ تو صحیح میری حالت، میرے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، میری ہڈیوں کا رس بھی ختم ہو چکا ہے. اذ نادا ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. اب دیکھ تو صحیح میرا سر چمک اٹھا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن اولاد کوئی نہیں. او اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں مجھے بیٹا عطا فرما دے. کوئی خود کر سکتا ہوتا تو اس بڑھاپے کی حالت میں بھلا بیٹھ کے روتا کسی کے آگے؟ دینے والا اکیلا، ساری حاکمیت، کنٹرول، اختیار کس کا؟ یہ تو کہتا پھرتا ہے خدا سائیں کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. خدا پکڑ لے تو محمد چھڑا لے، محمد پکڑ لے تو اللہ بھی آنکھیں نہیں چھڑا سکتا. معاذ اللہ. سب کہو معاذ اللہ، استغفر اللہ. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حضور اونچے ہو گئے اور اللہ حدوں سے آگے نہ نکلیے، حدوں کے اندر رہیے تو دین ہے. ساری شریعت حد بندی کا نام ہے، درجے ہیں، بس اوپر نکلو گے تو شرک ہو جائے گا، نیچے آؤ تو کفر ہو جائے گا. حدوں کے اندر رہنا ہے. توجہ کیجئے میں بات ختم کرتا ہوں. تو یہ تیسرا حصہ، کنٹرول بھی اکیلے اللہ کا. وہ بیماریاں دے تو کوئی شفائیں دے سکتا. تھوڑی سی درد نہیں ہوئی ہے کہتا چلو پیر دکھا رہے. تھوڑی سی تکلیف نہیں آئی کہتا ہے جناب چلو حضرت صاحب کے دربار پر منتیں دیں گے، چڑھاوے دیں گے، کام ہو جائے گا، کام ہو جائے گا. اور اللہ کہتے ہیں اگر میں نہ کرنا چاہوں تو دنیا کے اندر کرنے کی طاقت کسی کی کوئی نہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو دے تو کوئی روکتا نہیں، روک سکتا ہی نہیں، اور اگر تو روک لے کسی سے تو کوئی دے سکتا. یہ سارے آپ کی ٹکریں فضول ہیں. سب ملے گا تو اسی در سے ملے گا اور کسی در سے نہیں. باقی سارے تو خود منگتے ہیں. حد نہیں ہو گئی، منگتا منگتے کے پاس گیا بیٹھا ہے. اور میں جو کہ شاید ہی لوڑ ہوئے تو میں منگتے کل منگ سجا دے کل منگ سجا دے کل ہے. بولو نا، جس کے پاس ہے اسی سے مانگوں گا، اور جس کے پاس ہے ہی نہیں اس سے مانگنا فضول. اور ایک بندہ جو میں نے کہ استاد جی سامنے دکان جڑی ہو میرے نام لوا دیو. میں کہ لوا سکتا، ملک صاحب کی دکان ہے، میں کتنے. مجھ سے تب مانگ جب میری ملک ہو. اور جن جن کے پاس تو جاتا ہے قبر پہ جائے
دربار پہ جائے، زندہ کے پاس جائے، مردے کے پاس جائے، چھوٹے سے مانگے، بڑے سے مانگے، نبی سے مانگے، ولی سے مانگے، علی سے مانگے، پیر سے مانگے، فقیر سے مانگے، عرشی سے مانگے، فرشی سے مانگے، جن سے مانگے، فرشتوں سے مانگے، جس سے بھی تو مانگتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اور ساری دنیا کے انسانوں اور نبیوں، ولیوں، پیروں، فقیروں اور اونچے سے اونچے لوگوں، سن لو، تم سارے کے سارے مانگت ہو اللہ کے۔ تو جو خود مانگت ہیں، سوالی ہیں، ان سے مانگنا جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ عقیدہ بناؤ۔ عقیدہ نہیں بنے گا تو رمضان کی تراویحوں کا بھی فائدہ کوئی نہیں، عقیدہ نہیں بنے گا تو رب کعبہ کی قسم ماتھے پہ محراب کا بھی فائدہ کوئی نہیں، عقیدہ نہیں بنے گا تو حج بیت اللہ کا بھی فائدہ کوئی نہیں، عقیدہ نہیں بنے گا تو روزوں کا بھی فائدہ کوئی نہیں، عقیدہ نہیں بنے گا تو ذکر و اذکار کا بھی فائدہ کوئی نہیں، عقیدہ نہیں بنے گا تو تسبیح پھیرنے کا بھی فائدہ کوئی نہیں، عقیدہ نہیں بنے گا تو صدقہ خیرات کا بھی فائدہ کوئی نہیں، عقیدہ نہیں بنے گا تو بڑے بڑے نیکی کے کام کرنے کا بھی فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے، بنیاد ہے، بنیاد ہے۔ بنیاد نہ ہو، زمین پہ دیواریں کھڑے کر کے ایک منزل، اوپر دوسری منزل، اوپر تیسری منزل بنانے والا، اس کی عمارت دھڑام سے نیچے گرے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جس بندے نے ایمان عقیدہ نہیں بنایا اور وہ لگ گیا نمازوں پہ، لگ گیا تہجدوں پہ، لگ گیا ذکر اذکار پہ، لگ گیا تسبیحوں پہ، لگ گیا صدقے خیرات پہ، تو رب کعبہ کی قسم اگر نیچے ایمان اور عقیدے کی بنیاد نہیں ہے، اس کے سارے عمل تباہ و برباد کر کے اللہ اسے جہنم کے اندر ڈال دے۔ یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، بعض اوقات میں آیت نہیں پڑھ سکتا تو ترجمہ کر دیتا ہوں، یہ سب ترجمہ ہے قرآن کی آیتوں کا۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب، جن کا ایمان نہیں تو ان کے اعمال کی مثال ریت کی طرح دور سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، بندہ جاتا ہے وہاں تو پانی ہے میں پی کے آؤں، وہاں جاتا تو کوئی شے نہیں۔ اعمالہم کرماد، ان کی اعمال کی مثال راکھ کی سوا، کیا حیثیت ہے اس کی۔ چلو چوتھے حصے کی طرف چلتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ تیسرا حصہ انعام سے نہ کہف سے سبا تک عقیدہ کیا بیان ہوا کہ اس پوری کائنات پہ حاکمیت اور کنٹرول کس کا؟ چوتھا حصہ سبا سے والناس تک، اور یہ بھی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بھی الحمدللہ سے شروع کر کے اشارہ یہ دے دیا۔ اور دنیا والوں، یہ چوتھے حصے کے اندر جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں وہ مضمون کون سا ہے کہ جس طرح دنیا میں اسی کا کنٹرول ہے، اسی طرح قیامت والے دن بھی سارا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ جو چوتھی بات میں تمہیں بتا رہا ہوں آخری سپاروں کے اندر، اس کے لیے بھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ تم یہ مان جاؤ کہ اللہ جس طرح ہم نے مانا ہے کہ دنیا میں تیرا قبضہ اور اختیار ہے، اسی طرح ہم یہ مانتے ہیں کہ قیامت میں بھی تیرا قبضہ اور اختیار ہوگا۔ یہ جو دنیا کہتی پھرتی ہے ہمارے لڑ لگ جاؤ تو ہم چھڑا کے لے جائیں گے، ہمارا ہاتھ تو حضرت صاحب کے ہاتھ میں آ گیا، ہماری بیعت تو ان کے ساتھ ہو گئی، ہماری نسبت تو ان کے ساتھ ہو گئی، وہ جائیں گے تو ہمیں بھی لے کے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ فرماتا ہے نا قیامت والے دن ان کی حالت تو یہ ہوگی، آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ،
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کون بندہ ہے جس کی یہ طاقت ہو کہ میں اگر نہ چاہوں تو سفارش کرے؟ سفارش برحق ہے، شفاعت برحق ہے، اور میرے نبی کی شفاعت تو بڑی اونچی شفاعت ہے۔ میں شفاعت کا منکر نہیں، لیکن عقیدہ شفاعت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں تو اپنے نبی کی شفاعت تو بڑی اونچی بات ہے، میں تو عالم کی شفاعت کا بھی قائل ہوں، 100 بندوں کو لے کے جائے گا۔ میں شہید کی شفاعت کا بھی قائل ہوں، 70 بندوں کو لے جائے گا۔ میں حافظ کی شفاعت کا بھی قائل ہوں، 10 بندوں کو لے جائے گا۔ میں تو اس چھوٹے معصوم بچے کی شفاعت کا بھی قائل ہوں جو اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا۔ تو میں نبی کی شفاعت کیوں نہیں مانتا؟ ضرور مانتا ہوں، میرے نبی نے شفاعت کرنی ہے۔ میں صرف مانتا ہی نہیں بلکہ اپنے نبی کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ آپ بھی میرے نبی کی شفاعت کے طلبگار ہیں۔ میں کہتا ہوں اتنے تک میرا کام نہیں بن سکتا جتنے تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے شفاعت نہ کرے۔ لیکن یہ سمجھو یہ شفاعت ہوگی تب جب اللہ کی اجازت ہوگی، اور جس کے لیے کرنی ہوگی اس کی بھی اجازت ہوگی۔ یہ 2 اجازتیں ملیں گی تو تب سفارش ہوگی، وگرنہ اللہ فرماتے ہیں وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ مطلب کیا تھا؟ جس طرح بیٹا باپ سے چھڑا لیتا ہے، بیٹا باپ سے منوا لیتا ہے، بیٹا باپ سے کام کروا لیتا ہے، اسی طرح یہ اللہ سے چھڑوا لیں گے، اللہ کسے اب جبری منوا لیں گے۔ اور اللہ آخری پارے کے اندر، آخری حصے کے اندر فرماتا ہے خبردار مان جاؤ کہ میرے سوا دنیا کے اندر کوئی بھی جس طرح چھڑانے والا اور کام کرنے والا کوئی نہیں، اسی طرح قیامت والے دن بھی کسی کی جرت اور طاقت نہیں ہے میرے آگے بولنے کی۔ جس طرح دنیا میں سارا کنٹرول میری ذات کا ہے، اسی طرح قیامت والے دن بھی سارا کنٹرول میں اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ 4 حصے، چاروں الحمدللہ سے شروع کر کے بتلایا للہ، یہ خاص ہے صرف کس کے؟ شریک نہ کرنا اس کے اندر کسی کو۔ اب آخری بات، آخری منٹ میں خلاصہ نکالتا ہوں۔ پہلا حصہ فاتحہ سے انعام تک موضوع کیا تھا؟ خالقیت، اکیلے اللہ کی۔ دوسرا حصہ سبا سے کہف تک موضوع کیا تھا؟ ربوبیت، اکیلے اللہ کی۔ تیسرا حصہ کہف سے لے کے سبا تک موضوع کیا تھا؟ حاکمیت، اکیلے اللہ کی۔ چوتھا حصہ سبا سے والناس تک موضوع کیا تھا؟ قیامت میں بھی حکومت اللہ کی۔ یہ چاروں مضمون جس وقت مکمل اللہ کے لیے مان لیے جائیں، یہی معنی بنتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اب آخر میں ایک دفعہ پھر گواہی دے دو اللہ کے نام کی، کہو سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں زور سے کہو سبحان اللہ، پھر کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ عقیدہ مانیے، یہی قرآن کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ورنہ مضامین قرآن تو سمندر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ عقیدہ ہمیں نصیب فرمائے، قرآن کریم سمجھنے کا شوق، ذوق، فہم ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔